بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید ہے کہ تمام ناظرین و سامعین صحت کی، ایمان کی، خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اچھا ناظرین، میں نے آپ حضرات سے بہت ہی اہم موضوع پہ گفتگو کرنی ہے۔ آج کل ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، ایک جملہ بولا جاتا ہے جو بارہا سننے میں آیا ہوگا، دیکھنے میں آیا ہوگا۔ وہ جملہ یہ ہے، کہتے ہیں جی بابے تے شے کوئی نہیں، اور خصوصاً یہ جملہ انجینئر محمد علی مرزا کا جو جہلم کے رہنے والا ہے، یہ ان کا ہے، بابے تے شے کوئی۔ اب وہ اس جملہ کو استعمال کر کے لوگوں کو سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ توحید سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ یہ توحید سمجھانے کا ایک نیا اور عجیب طریقہ ہے کہ جس سے اپنے بڑوں کے ساتھ بندہ تعلق کو توڑ بیٹھتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب اپنے بڑوں کے ساتھ تعلق ٹوٹتا ہے تو پھر بندے کے پاس بعض وقت ایمان بھی باقی نہیں رہتا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے؟ قرآن پاک کے اندر تو اپنے آباء و اجداد پہ چلنے والوں کو گمراہ کہا گیا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کو، کہ جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون، کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کہتے کہ تم بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، تم بعض موت کو مانتے ہی نہیں ہو، موت کے بعد نئی زندگی کو مانتے ہی نہیں ہو، تو وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی عقیدے پہ پایا ہے، تو لہذا اپنے آباء و اجداد کے عقیدے پہ چلو گے تو یہ غلط ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرمائیں۔ ادنا سے ادنا مسلمان یہ بات سمجھتا ہے کہ وہ آباء و اجداد کون تھے؟ بت پرست لوگ تھے، گمراہ لوگ تھے، وہ شریعت کے خلاف چلنے والے لوگ تھے۔ اس لیے قرآن پاک نے ان کی تردید کی ہے کہ وہ اپنے ان گمراہ آباء و اجداد کے نقش قدم پہ چلیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے۔ تو جب اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پہ چلیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے۔ تو یہ بات ذہن نشین فرمائیں۔ ہم جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہوں، تابعین ہوں، اتباع تابعین ہوں، یا اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی بڑے بڑے بزرگان دین اور علماء ہوں جنہوں نے دین کے لیے محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، ان کے لیے اپنے دل کے اندر اچھے خیالات رکھنے چاہیے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس طریقہ سے، یہ جملہ استعمال کرنے سے، اس لہجے سے، اس گفتگو سے، ان الفاظ سے آیا جو سامعین ہیں، سننے والے ہیں، ان کے دلوں کے اندر اپنے بڑوں کے لیے کیا خیال بیٹھتا ہے؟ میں 100% یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جملہ سننے والا جب کہتے ہیں بابے تے شے کوئی نہیں، فلاں شے کوئی نہیں، فلاں تو شے کوئی نہیں، یہ جملہ جب بولیں گے تو سننے والے کے دل کے اندر جس کے بارے میں یہ جملہ بولا جا رہا ہے اس کی قدر و منزلت کم ہوگی۔ تو یاد رکھیں، جب اپنے بزرگوں کی عزت دل سے نکال دیں گے تو ان کا دیا ہوا جو مواد ہے امت کو، وہ مواد کی حیثیت انسان کو بیٹھے گا، اس مواد پہ اعتبار نہیں ہوگا۔ بندہ کہے گا امام بخاری ہے تو کیا ہوا، امام مسلم ہے تو کیا ہوا، امام اوزائی ہے تو کیا ہوا، امام ابو حنیفہ کیا ہے، کیا ہوا، رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین تو کیا ہوا۔ تو جب ان کی اہمیت دل سے نکل جائے گی، آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ منکر حدیث کیوں ہوا ہے، حدیث کا انکار کیوں کیا؟ اسی وجہ سے کیا کہ حدیث کو نقل کرنے والوں کے جو لوگ ہیں ان پہ اس نے کہا جی اعتماد نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس چیز کو۔ تو یہ کیسے بنتے ہیں یہ لوگ جب اعتماد ختم ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، یہ نیک لوگ تھے، بزرگان دین تھے، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ کوئی عقل مند شخص، ذی شعور شخص اپنے والد کو اپنے پاس بٹھائے، اپنے والد کو اپنے پاس بٹھا کر کے، چاہے اس کا والد ایک مزدور بندہ ہو، عام آدمی ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، عام آدمی ہو، عالم نہ ہو، کوئی بہت بڑا صوفی بزرگ نہ ہو، تو اپنے پاس بٹھا کے اس کو کہے ابا تو شے کوئی نہیں، تو مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے یہ جملہ کیسا ہے کہ ابا تو شے کوئی نہیں، اس طرح کی بات کر دے گا۔ اس لیے یہ کوئی توحید بیان کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ توحید بیان اسی طرح ہی کریں جو قرآن و سنت کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تصحیح کی جاتی ہے، کبھی انبیاء علیہم السلام کے متعلق معذرہ جملے کسے جاتے ہیں، اور کبھی جو ہے بزرگان دین اولیاء اللہ ان کے متعلق جملے کسے جاتے ہیں۔ اس لیے ان جملوں کو بولنے سے پہلے عاقبت دیکھنی چاہیے، نتیجہ دیکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے جو بڑے ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح انہوں نے محنت کر کے اپنے اللہ کو راضی کیا، اللہ رب العزت ہمیں بھی اسی طرح راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو غلط ذہن ان کے بارے میں بن چکے ہیں، اللہ رب العزت ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا